السلام علیکم۔ history.com کے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے محمود غزنوی کے آگے کے واقعات کے بارے میں بتایا تھا اور ہماری کہانی جیپال کے صلح نامے تک پہنچی تھی۔ اب وہیں سے آگے شروع کرتے ہیں۔ امیر سکپتین صلح کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہا تھا، لیکن محمود غزنوی نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ مزید تعاون جنگ لے کر صلح کر لی جائے۔ بتایا جاتا ہے کہ محمود نے بڑے اعتماد سے کہا تھا کہ اگر جیپال پھر بدعہدی کرے گا تو ہم اسے بڑی آسانی سے شکست دے سکتے ہیں اور اس کی ذلتوں میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں۔ یوں جیپال کے ساتھ پھر صلح ہو گئی۔ اس بار اس نے تعاون ادا کرنے میں ہوشیاری نہیں دکھائی، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اگر اس بار اس نے ایسی حرکت کی تو امیر سکپتین اسے دوبارہ معاف نہیں کرے گا، اور جیپال کے لیے یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ ایک نئی اور بڑی فوج تیار کر سکے۔ اس کے بعد امیر سکپتین نے فائق کی بغاوت کو دبایا اور سامانی تاجدار نوح بن منصور کی مدد کی۔ تاریخ کی کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ اس جنگ میں محمود کو ایک بار پسپائی اختیار کرنا پڑی، لیکن اس نے جلد ہی اپنی فوج پر قابو پا لیا اور اسے ترتیب دے کر اپنے والد کی اس طرح مدد کی کہ فائق کے خلاف اس میدان میں انہیں فتح حاصل ہوئی۔ یہ وہ موقع تھا کہ جس میں امیر سکپتین نے اپنی تمام فوجی ذمہ داریاں محمود کو سونپ کر اس کی صلاحیتوں کا امتحان لیا تھا۔ محمود نے اپنے آپ کو ایک بہادر اور جنگی مہارت رکھنے والا جنرل ثابت کیا تو امیر سکپتین بے حد خوش ہوا۔ اس جنگ میں خراساں پر امیر سکپتین کا قبضہ ہوا اور اس نے محمود کو خراساں کا نظم و ضبط سنبھالنے کے لیے روانہ کیا۔ یہ دوسری ذمہ داری تھی جو کہ محمود کو سونپی گئی تھی کہ جہاں وہ میدان جنگ میں بہادر اور نڈر صحیح فیصلہ کرنے والا سپہ سالار ثابت ہو، وہیں اسے حکمرانی کا بھی پورا تجربہ ہونا چاہیے۔ امیر سکپتین واپس غزنی آ گیا اور اس کا انتقال 367 ہجری میں ہوا۔ اس نے اپنے پیچھے 3 بیٹے چھوڑے، اسماعیل، نصر اور محمود۔ ایک مورخ نے ایک عجیب بات لکھی۔ وہ کہتا ہے کہ امیر سکپتین نے مرتے وقت 3 بیٹے اور ان کے لیے صرف غزنی کی حکومت ہی نہیں چھوڑی، بلکہ اپنے بیٹے محمود کے لیے ورثے میں ہندوستان کا رستہ بھی چھوڑا کہ وہ ہندوستان پر حملے کرتا رہے۔ امیر سکپتین کا انتقال حالت سفر میں ہوا۔ وہ بلخ سے غزنی آ رہا تھا کہ راستے میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کی لاش غزنی لائی گئی اور وہیں سے دفن کیا گیا۔ اس کی جانشینی کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ 2 بیٹے محمود اور نصر اس وقت غزنی سے دور تھے۔ چونکہ اسماعیل بیماری اور وقت مرگ میں امیر سکپتین کے ساتھ تھا، تو اس لیے امیر نے اس کے حق میں وصیت کر کے اسے اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ اس وصیت کے مطابق امراء نے اسے بلخ کے مقام پر ہی تخت پر بٹھا دیا تھا۔ محمود اپنے آپ کو تخت کا وارث اور اہل سمجھتا تھا۔ اسے جب ان حالات کا علم ہوا تو اس نے ابو الحسن حمدی کے ہاتھ اپنے بھائی اسماعیل کے نام ایک مراسلہ بھیجا، جس میں اس نے کہا کہ ہمارے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کی وفات کے بعد حکمرانی کی ذمہ داریاں اٹھانا مجھ پر عائد ہوتی ہیں۔ تم میرے بھائی ہو اور مجھے بے حد عزیز ہو، لیکن تم ابھی کم عمر اور ناتجربہ کار ہو۔ تمہارے لیے ممکن نہیں کہ تم حکومت کا کاروبار چلا سکو، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تخت میرے حوالے کر دو۔ اگر تم اس قابل ہوتے کہ حکومت چلا سکتے تو یقین کرو میں تمہیں کبھی ایسی بات نہ کہتا۔ تم یہ دلیل دے سکتے ہو کہ تمہیں والد گرامی نے اپنا جانشین مقرر کیا، تو میرے عزیز تمہاری یہ دلیل اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ میں دور تھا اور اہم کاموں میں مصروف تھا۔ چونکہ اس وقت تم ان کے پاس تھے، اس لیے وہ جلدی میں تمہیں وصیت کر گئے۔ محمود نے اپنے بھائی کو یہ پیشکش بھی کی کہ تم بلخ اور خراساں کی حکومت قبول کر لو، غزنی مجھے دے دو، میں ہر طرح تمہارا حامی اور مددگار رہوں گا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ محمود نے اپنے بھائی اسماعیل کو اونچ نیچ سمجھانے اور قائل کرنے کی پوری کوشش کی۔ جب اسماعیل کو یہ خط ملا تو اس نے اپنے درباریوں اور حامیوں سے اس خط کے بارے میں مشورہ کیا۔ ظاہر ہے ان کا مشورہ یہی تھا کہ محمود کو اس خط پر توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ ضرورت پڑے تو محمود کا مقابلہ کر کے اپنے حق کا دفاع کرنا چاہیے۔ محمود کو اسماعیل کے رد عمل کا
جلد علم ہو گیا۔ اس نے اپنے عزیزوں سے مشورہ کیا، اپنے چچا بزرہ حق اور اپنے بھائی نصر سے رائے طلب کی۔ ان کی رائے یہ تھی کہ غزنی کا حکمران تمہیں بننا چاہیے۔ تو دوستو، یہ دونوں بھائیوں میں تخت کی جنگ میں معاملات کیا خراب ہوتے ہیں یا دونوں بھائی ایک ساتھ مل کر غزنی اور بلخ کو مزید ترقی دیتے ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔